الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں عید کی نماز کو لے کر بہت سارے اہم مسائل آپ حضرات کے سامنے رکھے جائیں گے۔ آپ بغور سنیں اور سن کر ان پر عمل کی نیت سے سنیں۔ نمبر 1، عید کی نماز کی وجہ تسمیہ۔ نمبر 2، عید کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے۔ نمبر 3، لاک ڈاؤن میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ اور مساجد میں نہیں جا سکتے تو عید کی نماز کہاں پر ادا کریں۔ نمبر 5، عید کی نماز کا خطبہ کیسے دیں۔ جن لوگوں کو عید کی نماز کبھی نہیں پڑھائی ہے، اگر ان کو عید کی نماز پڑھانا پڑ جائے تو عید کی نماز میں خطبہ وہ کس طریقے سے دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشاد ہے، ان لکل قوم عید وہذا عیدنا، کہ ہر قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے اور ہمارے لیے یہ عید ہے۔ یعنی عید کی جو خوشی ہے وہ تمام مسلمانوں کے اندر بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اب لیکن ہماری یہ خوشی عیدگاہ میں جانے سے زیادہ ظاہر ہوتی تھی کہ ہم لوگ ایک جمع غفیر کی تعداد میں اللہ اکبر کی صدائے بلند کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جایا کرتے تھے، اور عیدگاہ میں جا کر کے سارے مسلمان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے تو اسلام کی ایک الگ سے شان و شوکت ظاہر ہوتی تھی، اور مسلمانوں کی ایک اجتماعیت کا بھی پتہ لگتا تھا کہ مسلمان کہیں کا بھی رہنے والا ہو، وہ عرب کا رہنے والا ہو، عجم کا رہنے والا ہو، کوئی مسلمان کالا ہو یا گورا ہو، کوئی مسلمان غریب ہو یا امیر ہو، لیکن جب اللہ کے دربار میں اللہ اکبر کہہ کر کے وہ چلا گیا تو اللہ کے دربار میں جب کھڑا ہوا تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ یعنی مسلمانوں کی عید کی نماز سے ایک شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے اور مسلمانوں کی اجتماعیت کا بھی پتہ لگتا ہے۔ اب لاک ڈاؤن ہمارے ملک میں چل رہا ہے تو ہم لاک ڈاؤن میں نماز عید کہاں پر ادا کریں۔ لاک ڈاؤن میں آپ عیدگاہ میں نہیں آ سکتے، اس لیے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے عیدگاہ میں آنے سے منع کیا گیا ہے، ایسے مسجد میں آنے سے منع کیا گیا ہے۔ متعینہ افراد ہی مسجد میں نماز پڑھیں گے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ہی گھر پر ہم جس طرح 5 وقتہ نمازیں اور جمعے کی نماز ادا کر رہے تھے، اسی طریقے سے ہم عید کی نماز بھی اپنے گھروں پر ادا کریں۔ نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی، عید الفطر میں 6 زائد تکبیروں کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ ان 6 زائد تکبیروں کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی روایت ہے، صحابہ روایت بیان کرتے فرماتے ہیں کہ صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عید فکبر 44 ثم اقبل علینا بوجہہ حین انصرف قال لا تنسوا کتکبیر الجنائز واشار باصابعہ وقبض ابہامہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد، صحابہ روایت بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ السلام نماز جنازے کی نماز کی طرح اس میں تکبیر زائد کہتے تھے، 4 تکبیر زائد، یعنی ایک متصل تکبیر تحریمہ کے 3 زائد آپ علیہ السلام تکبیریں کہتے تھے، اور متصل دوسری رکعت میں رکوع کی تکبیر کے آپ علیہ السلام 3 زائد تکبیریں کہتے تھے۔ اور ان تکبیروں کے بارے میں حدیث میں آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا، یعنی ابہام کو آپ علیہ السلام نے یعنی انگوٹھے کو بند فرمایا اور 4 انگلیوں کو کھلا رکھا کہ یعنی زائد تکبیریں کہی جائے۔ یہ زائد تکبیریں عید کی نماز میں کہی جاتی ہیں۔ پہلی رکعت میں ایک مرتبہ ہم نیت باندھیں گے، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد ایک تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑیں گے، تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑیں گے۔ اس کے بعد تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر کو تو ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ یہ پہلی رکعت میں کریں گے، سورہ فاتحہ سورت پڑھیں گے، ایک رکعت مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑیں گے۔ چوتھی تکبیر کہہ کے رکوع کے اندر چلے جائیں گے۔ اس کے بعد تمام جو نمازوں میں دیگر نمازوں میں پڑھا جاتا ہے وہ تمام چیزیں پڑھ کر کے اپنی نماز کو ہم مکمل کریں گے۔ اس کے بعد بعض حضرات عید کی نماز میں 6 زائد کے علاوہ بھی بہت ساری تکبیریں کہتے ہیں تو وہ اپنی تکبیرات کہہ سکتے ہیں۔ ہر آدمی جس کو فالو کرتا ہے وہ اس کے حساب سے اپنی تکبیریں کہے، بعض حضرات اس کو زیادہ بتاتے ہیں، لیکن جو حدیث شریف میں میں نے آپ کو بتایا کہ 6 زائد تکبیریں اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے خطبے کا نمبر۔ عید کی نماز میں کسی اور آدمی عید نماز پڑھاتا ہے، خطبہ کوئی اور آدمی دیتا ہے، یہ درست ہے، اور عید کی نماز کا خطبہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ یعنی اگر آپ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں اور خطبہ آپ پڑھنا نہیں جانتے اور خطبہ آپ نہیں پڑھ رہے تو بھی آپ کی عید کی نماز درست ہو جائے گی، لیکن خطبہ پڑھنا چاہیے، افضل ہے، اچھا ہے۔ اب عید کی نماز کا وقت، خطبے سے پہلے یہ چیز ایک رہ گئی کہ عید کی نماز کا وقت کب ہے۔
طلوع فجر سے لے کر وقت زوال تک، زوال سے پہلے پہلے آپ عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ عید کی نماز 2 رکعت ہے، اس کے بعد آپ عید کی نماز مکمل کریں، اس کے بعد آپ خطبہ پڑھیں۔ میں بالکل شارٹلی آپ کو خطبہ بتاتا ہوں، آپ حضرات اس کو سن لیجیے۔ عید کی نماز کا خطبہ: الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا يحب الظالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: افضل اللحاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ عید کی نماز کا خطبہ ہو گیا۔ اس کا آپ مختصر ترجمہ بھی سن لیجیے کہ درود و تمام تعریف و اللہ کے لیے ہیں، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد ایک آیت پڑھی گئی، ان یمسسکم قرح، اس کا ترجمہ ہے اگر تمہیں کوئی زخم پہنچ جائے تو ان لوگوں کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے، اور ہم ان ایام کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو جان لو، ایمان والوں کو جان لیں، اور تم میں سے کچھ کو شہید بنائیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ دنوں کو جو بدلتے رہتے ہیں، اس میں تاکہ ایمان والوں کی شخصیت ظاہر ہو جائے، اور تاکہ ظالموں کا پتہ لگ جائے اور تم شہید بن جاؤ، یعنی تم اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاؤ، اور اللہ ظالموں کو دکھا دے کہ تم جو اللہ کے ہاں چلے جاتے ہو تو تم شہید ہوتے ہو، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو کبھی محبوب نہیں رکھتا۔ آگے میں نے ایک حدیث پڑھی کہ افضل الجہاد، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ بہترین اور افضل جہاد ہے کہ ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کو کہہ دینا۔ یہ خطبہ ہمیں چاہیے کہ اپنی قوم کو سنائیں تاکہ وہ ظالم کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکائیں، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ظالم کے سامنے حق بات کہنے والا بنے۔ اس کے بعد دوسرا خطبہ ہے، اس کے بعد دوسرا خطبہ آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ العمر واصدقهم حیاء عثمان واقداهم علی وفاطمة سیدۃ النساء اہل الجنہ والحمزة اسد اللہ واسد رسولی اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاہرة وباطنة لا تغادر ذنبا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم وخیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی: ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ عید کی نماز کا مکمل طریقہ ہوا۔ عید کی نماز میں اصل چیز اجتماعیت کو اپنی باقی رکھیے، اپنے اتحاد کو پارا پارا نہ ہونے دیجیے، اپنے اتحاد کو باقی رکھیے، اپنے بھائیوں سے فون پر رابطہ کیجیے، فون پر ان کو عید کی مبارکباد دیجیے، فون پر ان کی خیریت معلوم کیجیے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عید کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔